الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او كما قال الله تعالى في مقام آخر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، شوال المکرم کا مبارک مہینہ جس کی 15 تاریخ کو، آج کیا ہے 14 ہے، تو جس کی 15 تاریخ کو اسلام کی ایک عظیم الشان جنگ جسے جنگ احد کہتے ہیں وہ اس میں رونما ہوئی، اور جس میں حضور کے کلیجے کی ٹھنڈک، اور واقعی میں حضور کے کلیجے کی ٹھنڈک تھے وہ، حضور کے کلیجے کی ٹھنڈک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بے دردی اور مظلومانہ شہادت ہوئی۔ تو تھوڑے سے وقت میں آج ہم خراج عقیدت شہداء احد کو بھی پیش کریں گے، اور بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور ہم کیوں نہ خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کریں کہ جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے وصال اور شہادت کے بعد ہر سال حضور آپ کی قبر مبارک پر جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے۔ پتا چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے، ان کے وہاں عرس کے نام پر ہر سال جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں کتاب اٹھا کر کے، حضرت امیر حمزہ کے مزار پر بلا ناغہ ہر سال جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے تب تک حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جاتے تھے اور شہداء احد کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ چونکہ نبی کا مقام سب سے بلند ہے، شہیدوں سے، اغواث سے، غوث سے، تمام انبیاء سے ہمارے نبی کا مقام بلند ہے، لیکن اپنے وہ چھوٹے مقام والے کے آستانے پر کیوں جاتے تھے؟ وہ دعا دینے جاتے تھے، اور ہم جو جاتے ہیں نا وہ دعا لینے جاتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ لیکن اتنا تو حضور کی سنت سے پتا چلا کہ جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں نا ان کے وہاں جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو حضور کو بڑا لگاؤ تھا اور آپ کے کلیجے کی اور دل کی ٹھنڈک، جن کا نام امیر حمزہ تھا۔ کل آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے ایصال ثواب کریں، اور یہ اپنے لیے کریں گے، آپ ان کے لیے کچھ نہیں، وہ تو سید الشہداء ہے۔ شہید ہونا خود ایک بڑا تمغہ ہے، ایک بڑا میڈل ہے خود شہید ہونا، اور پھر جسے سید الشہداء کا لقب مل جائے وہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ کسی اور کا لقب نہیں، صرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا ہے۔
یہ جنگ جسے جنگ احد کہی جاتی ہے، یہ اصل میں بدر کے کفار جو تھے، بڑے بڑے سورما، تقریباً 70 بڑے بڑے چودھری کفار و مشرکین کے قتل کیے گئے۔ جو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر رمضان مبارک 17 رمضان کو، اس میں بڑے بڑے چودھری مارے گئے ان لوگوں کے، 70 کفار، جس میں ابو جہل ہے اور عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے، اور ابو سفیان کے سسر، بعد میں ایمان لائے وہ، لیکن ہم پہلے کی بات کریں گے تو ابو سفیان کہیں گے۔ ابو سفیان کے سسر یعنی ہندا کے شوہر، ہندا بھی بعد میں ایمان لائی، تو بڑے بڑے کفار و مشرکین اس میں جنگ بدر میں قتل کیے گئے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کی فوج ابو سفیان کی قیادت میں احد کے میدان میں جمع ہوئی۔ اس کے پیچھے بہت سارا پس منظر ہے، مجھے بہت جلدی گفتگو کرنا ہے۔ 3000 کم و بیش جمع ہوا، اور یہ اسلام کی طرف سے 700 لوگ جمع ہوئے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہاری ہوئی جنگ ہے، مگر میں اسے ہاری بھی نہیں کہوں گا۔ آپ ذرا جنگ بدر کا نقشہ تو دیکھیں، بھائی ہارتا کون ہے؟ جو مرعوب ہوتا ہے، جس پر روب ہو جاتا ہے، اور جس کا روب طاری ہوتا ہے نا، وہ ہارتا نہیں ہے۔ جنگ احد کا نقشہ آپ دیکھ لیجیے، آپ 700 تھے، سامنے 3000 تھے، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مطلب وہ 3000 تھے اس لیے ہاری گئی۔ وہ جو حکمت عملی حضور نے بتایا تھا نا، اس میں سے ایک حکمت پر چوک ہو گئی کچھ صحابہ سے، اسی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ بظاہر ہار میں تبدیل ہو گئی، ورنہ تو جنگ جیت چکے تھے اور سب جا چکے تھے اپنے اپنے مقام پر۔ وہ تو خالد ابن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے دماغ لگایا اور جو تیر انداز اوپر تھے ان کو چکما دینے کے لیے وہ کیا، سب مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا جس ٹیلے پر میں نے جس کو جہاں کھڑا کیا وہی رہنا۔ آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، لوگ جاتے بھی ہیں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا تھا اسی ٹیلے پر رہنا، اترنا نہیں، چاہے ہم لوگ جیتے یا کچھ بھی ہو جائے وہی رہنا۔ اب دیکھا کہ جنگ جیت لی گئی تھی، اس لیے میں نے کہا نا وہ جیتی ہوئی جنگ تھی، جیت لی گئی تھی، مال غنیمت سب لوگ وہاں لوٹ رہے تھے، اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی سب لے لیں گے تو ہمارا کیا بچے گا؟ تو اس میں کسی نے کہا بھی نہیں، حضور نے منع فرمایا۔ تو حضور کی بات کو کچھ لوگوں نے نظر انداز کیا، اترے، جب اترے نا تو وہاں سے خالد ابن ولید پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے دونوں طرف سے ان کو گھیر لیا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، ورنہ جنگ تو جیت لی گئی تھی۔ یہاں ایک سبق ضرور ملتا ہے، زندگی کی جنگ اگر جیتنا ہو، وہ تو میدان کی جنگ تھی نا، حضور نے فرمایا تھا میں جو کہہ دوں بس اسی پر کام کرنا، عمل کرنا۔ ہوا کیا؟ بات نہیں مانی، اترے، وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار میں بدل گئی۔ تو یہاں سے ایک سبق میدان احد سے ملتا ہمیں کہ اگر تمہیں زندگی کی بھی جنگ جیتنا ہو نا تو کیا کرو؟ حضور کے فرمان پر عمل کرو۔ حضور نے جو فرما دیا، ادھر سے ادھر ہو جا دنیا، آپ کو ہلنا نہیں ہے، تو آپ زندگی کی جنگ ضرور جیت لیں گے۔ تو میدان احد کا ایک تھوڑا سا نقشہ تھا، اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن کچھ نکاتی باتیں آپ کے سامنے جو میری عادت ہے گفتگو میں رکھنے کی وہ رکھتا ہوں۔ بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، اور امیر حمزہ وہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس میں جو اسلام لانے کی بات ہے نا حضرت امیر حمزہ کی، اس میں ہم اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی دلیل بھی نکل رہی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شیر کے شکاری تھے، اور خاص طور سے شیر کا شکار بہت کرتے تھے، شکاری تھے اور بھی شکار کرتے تھے۔ اور شیر کے شکاری کیوں نہ ہو بھائی، حمزہ کا نام ہی ہوتا ہے شیر، حمزہ کا نام
بھائی اسد نہیں ہوتا صرف، آپ نے یہ سوچا نا کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی اسد کے معنی شیر ہوتا ہے، جی نہیں، عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے صرف 500 معنی ہیں، جو فیل کہتے ہیں نا فیل، اس کے 500 معنی الگ الگ گنا گیا، اونٹ کے تو 700 گنایا گیا عربی میں، اتنی وسعت ہے عربی میں، اس کو ہلکا نہیں سمجھو۔ اسد کے معنی شیر ہوتے ہیں تو یہ حمزہ کے معنی شیر کیسے ہو گئے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی نوعیت جیسے جیسے بدلتی ہے نا عربی کے لفظ، نوعیت بدلی معنی بدلا، ڈیفینیشن بدل جائے گا۔ جیسے اگر شیر اپنی کچھار میں روب کے ساتھ بیٹھا ہو، روب و دبدبا، شیر ویسے ہی روب والا ہوتا ہے، اگر اپنی کچھار میں اپنے گوفے میں شیر روب کے ساتھ صرف بیٹھا ہو تو اس وقت کہا جائے گا اسد، ٹھیک ہے؟ اور وہی شیر کھڑے ہو کر اپنا بدن جھاڑے، کھڑا ہوتا ہے شیر جھاڑتا ہے نا بدن اپنا، بیٹھے روب کے ساتھ تو اسد، اور اگر بدن جھاڑے تو غضنفر۔ اب معنی بدل گیا اس کا، بیٹھا تھا تو اسد تھا، کھڑے ہو کر بدن جھاڑے اور ہلائے گردن اپنی تو اس وقت کہیں گے غضنفر۔ اور پھر وہی شیر بدن جھاڑنے کے بعد اپنے شکار کو گھور گھور کر غور سے دیکھے۔ آپ شیر کو تصور میں لائے، وہی شیر بدن جھاڑنے کے بعد اپنے شکار کو گھور گھور کر غور سے دیکھے تو اس وقت اس کو حمزہ کہا جائے گا۔ غور سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس پر جھپٹے اور اسے دبوچے، جھپٹنے کے بعد اسے دبوچے تو عباس کہا جائے گا، اور دبوچنے کے بعد اسے پھاڑ کر رکھ دے تو حیدر کہا جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ کھڑا ہو بیٹھے تو اسد، اور کھڑے ہو کے ذرا کروٹ جھاڑے تو غضنفر، اور حملہ کرے دبوچے حمزہ، اور دبوچ کے صرف حملہ کرے تو حمزہ، اور دبوچے تو عباس، اور دبوچنے کے بعد پھاڑ کر رکھ دے تو اسے کہتے ہیں حیدر۔ حضرت امیر حمزہ کا جس خاندان سے تعلق تھا اس میں حمزہ بھی ہے، اسد بھی ہے، حیدر بھی ہے۔ حیدر کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا، یعنی حضور کے خاندان میں حیدر بھی ہے، پھاڑنے والے بھی ہے، اور حملہ کرنے والے بھی، اور دبوچنے والے بھی ہیں۔ جو بہادری تھی امیر حمزہ کی، یہ نام میں صرف اتنی خصوصیت ہے آپ کی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ امیر، دوسرے صحابہ ان کی بہادری اپنی جگہ، لیکن آپ کی بہادری کا یہ حال تھا نا کہ تلوار ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھ میں لے سے لیتے تھے اور دونوں ہاتھ سے لڑائی کرتے تھے، یہ خصوصیت تھی۔ اور کفار دیکھ کے ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ کبھی یہاں تک حضور امیر حمزہ کی جو شہادت ہوئی نا، وہ کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ تلوار آگے سے ضرب مارے، اور وحشی نے جو نیزہ مارا تھا وہ بھی پیچھے سے مارا تھا آپ کے کمر پر، جو آپ کے پیٹ سے نکلا باہر، پیٹ سے باہر نکلا تھا، سامنے سے ہمت نہیں ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے مقابلہ کرتے تھے، یہ طاقت کا حال تھا۔ تو ان کے اسلام لانے کی بات میں کر رہا تھا، ابھی تو نام پر بات کر رہا۔ یہ شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب واپس تشریف لائے تو حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، انہوں نے کہا بہت شکاری بنے گھومتے ہو، یہ کمان تیر لٹکائے ہوئے، تو ہمارے بھتیجے کو وہاں ابو جہل نے زخمی کر دیا، مار کے ساتھ بھوڑ دیا، گالی بھی بکتا ہے، اور تم یہاں شکار کرنے کے لیے گئے ہو؟ یاؤ دیکھا نہ تاؤ، گھر نہیں گئے، وہی کمان اٹھایا اور ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ وہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے سب، تو اسلام کے خلاف بکواسیں کر رہے تھے۔ یہ گئے سیدھا اور اپنے اسی کمان سے جو شکار سے لے کر آئے تھے نا، اسی کمان سے ابو جہل کے سر پر دے مارا،
اور مارنے کے بعد فرماتے تم نے محمد کو کیا یتیم سمجھ رکھا ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا میں ہوں، جب تک میں ہوں تم محمد کا بال باقا بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے کیا سمجھ لیا میرے بھتیجے کا کوئی نہیں؟ حالانکہ ابو جہل بھی حضور کا چچا، لیکن دشمن تھا۔ اور یہ بڑی محبت تھی حضرت امیر حمزہ کو، اور اس کے بعد چل دیے اور حضور کے قدموں میں آیا، عرض کیا کہ بھتیجے میں خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کے سر پر مارا ہے، تم کو اس نے مارا تھا نا، میں نے اسے مار کے تمہارا بدلہ لے لیا، خوش ہو جاؤ۔ حضور نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ اب سنو، حضور نے فرمایا چچا اگر مجھے خوش کرنا ہی ہے، چاہتے ہو نا کہ میں خوش ہو جاؤں، تو میں بدلے سے خوش ہونے والا نہیں ہوں، میں تو بدلاؤ کے لیے دنیا میں آیا ہوں، بدلے کے لیے نہیں، میں تو بدلاؤ کے لیے آیا ہوں۔ ورنہ میں دعا کر دوں یہ پہاڑ دونوں ہے نا مل جائے آپس میں، آبادی ختم ہو جائے، میں تو بدلاؤ کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، مجھے نبی مان لو، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر آپ اسی پہ خوش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیجئے میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ خوش ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اہل سنت والجماعت کا موقف کہاں سے ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں نا حدیث پڑھ کے گزرنا بڑا آسان ہے، اس پر میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ امیر حمزہ جب حضور کے پاس آئے کہا کہ خوش ہو جائیے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، تو حضور خوش کس بات سے ہوئے؟ بولیے کس بات سے ہوئے؟ کلمہ پڑھا جب نا، توحید ظاہر کی اپنی زبان سے جب حضور خوش ہوئے نا، ٹھیک ہے، تو حضور کی خوشی جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ کلمہ پڑھنے میں۔ ایسے نہیں کہ میں نے بدلہ لے لیا آپ خوش ہو جائیے، حضور آپ خوش ہو جائیے، اگر کلمہ پڑھنے میں آپ خوش ہوتے ہیں نا تو لیجیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس سے امیر حمزہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک محبوب خوش نہیں ہوں گے محبوب خدا بھی خوش نہیں ہوگا، خدا بھی خوش نہیں ہوگا۔ جب تک محبوب خدا خوش نہیں ہوتے خدا بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں اگر اس بات سے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو پتا چلا جو کام حضور کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ شرک نہیں ہوتا بلکہ شرک کو دور کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھانا، تو حضور کو خوش کرنے کے لیے جو جو کام کیا جائے وہ شرک کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا۔ جو جو کام حضور کو، اب دیکھو آپ کے حضور کس کس سے خوش ہوتے ہیں، تو جس سے حضور خوش ہو وہ کام کرنے والا مشرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ شرک سے اسے بچا لیتا ہے۔ اسی بات کو بریلی کے احمد رضا نے ترجمانی کرتے ہوئے شاید کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ اگر آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یعنی حضور خوش تو اللہ خوش، اگر آپ کلمہ پڑھنے سے خوش ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور کو جو کام خوش کرنے والے ہیں اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضور حضرت امیر حمزہ کی خصوصیت تھی۔ اور ایک دو خصوصیت اور بھی ہے، جیسے اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا اگر کسی کے ہاتھوں میں دیا ہے حضور نے تو وہ حضرت امیر حمزہ ہی ہے۔ ابو جہل کے مقابلے میں 300 کی ٹکڑیاں اس نے تیار کی تھی مقابلے کے لیے، تو حضور نے سفید رنگ کا جھنڈا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں میں دیا تھا اور 30 کی ٹکڑیاں تھیں۔ تو سب سے پہلا جھنڈا اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں دیا، تو آپ بلا مبالغہ کہہ دینا وہ سید الشہداء شہداء حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلا جھنڈا حضور نے دیا تھا، سفید رنگ کا جھنڈا۔ ایک یہ خصوصیت جو اور کسی کو ملی نہیں۔ دوسری ایک اور بڑی خصوصیت ہے، ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اترتی ہے ہم مانتے ہیں، جبریل آتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں،
جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن پاک میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، یا تو وحی کے ذریعے یا کسی رسول کے واسطے سے یہ بات پہنچائی جائے گی۔ تو جبریل آتے تھے، وہ واسطہ تھا بندوں کے لیے ان کا آنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں جبریل ہے، وحی آتی ہے، سب کچھ، لیکن میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں نہیں چچا، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے چچا، تو مایوس نہیں ہوئے، ہمارے لیے ایک عقیدہ بنا دیا۔ کہا ٹھیک ہے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر رسول اللہ دکھائے تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ یعنی جملہ بدلا، پتا چلا جملہ بدلنے سے بھی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی جملے بھی کام آ جاتے بابا اللہ۔ میں نے اسی بات پہ تو عید میں بات چلی تھی اس کے پہلے کہ جملے کا انتخاب جب دعا کرو نا، ایسا کرو کہ اللہ کی رحمت مچل مچل کر بڑھ کر استقبال کرے تمہاری دعاؤں کا، ایسا کام کرو۔ کہا کہ اچھا میں نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے تو ایسا اگر آپ دکھا دیں تو میں تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ پتا چلا جو چیز ناممکن ہو اگر حضور چاہے تو وہ چیز ہو سکتی ہے۔ نہیں دیکھ سکتے چچا آپ، مطلب ناممکن تھا۔ پھر انہوں نے جملہ بدلا، کہا نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ دکھائیں تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ تو حضور مسکرا، اچھا ٹھیک ہے جب جبریل آئیں گے نا تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، آپ دیکھ لینا۔ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ وحی کی جو کیفیت ہوتی بڑی ہیبت ناک ہوتی، اللہ اکبر۔ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اشارہ فرمایا، کہا چچا جان اب آپ دیکھ سکتے، نظریں اٹھائیے ذرا آسمان کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا اور صرف پنڈلی تک دیکھا، قدم دیکھا اور پنڈلی دیکھا، اور اسی میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت جبریل کا کیا دیکھا؟ صرف قدم دیکھا اور پنڈلی تک دیکھا، اور اسی میں بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر گئے۔ اور جب ہوش میں آئے نا تو فرمایا یہ صرف نبی کے سینے کی طاقت ہے جو وحی الہی کے بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے۔ یار کسی کی طاقت نہیں، یہ صرف نبی کے سینے کی طاقت ہے جو وحی الہی کے بوجھ کو برداشت کرتے۔ جبریل کے صرف قدم دیکھا، سوچیے حضور کی طاقت کیا رہی ہوگی۔ یہ امیر حمزہ جن کو یہ مقام خاص طور سے ملا ہے کہ جنہوں نے حضرت جبریل کے قدم تک دیکھا ہے، ان کی فرمائش پر، خواہش پر بڑی محبت تھی آپ کو، حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت تھی۔ وحشی نے جب نیزہ مارا آپ گرے زمین پر، تشریف لائے، آپ کے ناک کان کاٹ لیے گئے، یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر چبا لیا گیا۔ حضرت علی لاش مبارک کے پاس آئے اور حضور سے عرض کیا رسول اللہ امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہی ایک صحابی رسول ایسے ہیں جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا، 70 مرتبہ۔ کیسے پڑھایا گیا؟ حضور پر اتنی رقت طاری تھی رو رو کر کے کہ امیر حمزہ کا جنازہ پہلے رکھا گیا اور اس کے بعد باری باری شہداء کا جنازہ ایک کر کے لایا جاتا حضور کی بات کرنے، حضور جنازہ پڑھتے، لیکن کوئی امیر حمزہ کا جنازہ اٹھانے والا اٹھا کے لے جائے تو آپ فرماتے نہیں 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 میرے چچا کو نہیں رہنے دو۔ پھر آتا، پھر حضور پھر جنازہ پڑھتے، پھر کوئی شہید آتا، 70 شہداء آئے، 69 ان کو ملا کے 70۔ اسی طرح سے باری باری شہید آتا، جنازہ پڑھتے، لیکن امیر حمزہ کا جنازہ وہی رہتا۔ ہر بار حضور کہتے نہیں نہیں میرے چچا کو مت اٹھاؤ، یہی رہنے دو، ہر بار کہتے۔ اس طرح سے 70 مرتبہ جنازہ امیر حمزہ کا پڑھا گیا، اور رو رو کر کے یہ حال کیا تھا، اور فرمایا کہ جس نے میرے چچا کو مارا ہے اس کے بدلے میں 70 لوگوں کو ماروں گا۔ تھیش میں آ گئے تو آیت اتری، وہی جو میں نے پڑھی نا خطبے کے بعد، ایسے نہیں میں نے پڑھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اب اس کو تفسیر میں دیکھو اٹھا کر 14 پارہ یہی ختم ہوتا ہے کہ حبیب نہیں انصاف یہ ہے، یعنی حضور کے ذریعے انصاف بتایا گیا ہے کہ حبیب ایسا نہیں، 70 نہیں، ایک کے بدلے ایک ہی کو مارا جاتا ہے، لیکن اگر صبر کر لو آپ
ایک کے بدلے کو، پھر اس کا صبر کر لو نا، تو ہوگا یہ کہ اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک ایسی دے گا کہ اس کے بدلے میں کیا ہوگا جانتے؟ جس نے امیر حمزہ کو مارا ہے نا، اللہ اسے ہی تمہارے قدموں میں ڈال کر رکھ دے گا۔ یہی وجہ بنی کہ امیر حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت وحشی ایمان لائے جنہوں نے مارا تھا، لیکن حضور فرماتے تھے وحشی میرے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت آنا، آتے تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے۔ اسلام لائے ٹھیک ہے میرے سامنے، لیکن یہ بڑی تکلیف والی بات ہے، حضور کی نگاہ نہ پڑے اور ایک عاشق کا پھر کیا حال ہوگا؟ رویا کرتے تھے کہ حضور نے ایسا کہہ دیا، وہ نظر کہ جس پر پڑ جائے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہر کوئی حضور کی نگاہ کا طالب، اور حضور کہہ رہے میرے سامنے مت آنا، قیامت میں کیا سامنا کروں گا؟ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمانہ آیا، مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا آدمی تھا، اس نے دعویٰ کیا۔ اب ان کو موقع مل گیا کہ حضور کے سامنے، نظر کے سامنے آ جاؤ، ایسا کچھ کام کروں۔ آپ نے کیا کیا؟ اس جنگ میں صدیق اکبر نے جو ٹکڑی بھیجی تھی مسیلمہ کذاب کے لیے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آپ کی برابر طاق میں رہے اور اس کو مارا، اور مار کر کے مسلمہ کو فرماتے حضرت وحشی فرماتے کہ میں نے سب سے اچھے انسان کا بدلہ سب سے برے انسان کو مار کر لے لیا ہے۔ میرے ہاتھوں ایک بہت اچھا انسان مارا گیا تھا جو حضور کے چچا تھے، اب میں حضور سے نگاہ ملانے کے شاید قابل ہو جاؤں میدان قیامت میں۔ تو جھوٹے نبی کو، مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے مارا تھا۔ اور بڑی نسبت کی آخری بات عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، حضور سے 3 نسبت تھی حضرت امیر حمزہ کو۔ ایک تو آپ کے چچا، وہ سب کو معلوم ہے، اور دوسرے آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، وہ صہیبہ جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا نا کچھ دنوں، جو ابو لہب کی لونڈی تھی نا، دودھ پلایا تھا، جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اسی صہیبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا، تو چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی ہوئے، دودھ شریک بھائی بھی ہوئے۔ اور اس طرح سے آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ کیسے؟ حضرت حالہ بنت وہب، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہے حضور کی، یہ آپ سمجھیں اس کو، حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہے نا آمنہ، ان کی چچا زاد بہن حضرت حالہ، چچا زاد بہن، تو حضرت حالہ کے بیٹے تھے حضرت امیر حمزہ۔ تو اس طرح کیا ہوئے؟ خالہ کے بعد تو خالہ کے بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور اپنے سگے چچا بھی تھے، 3 رشتہ تھا۔ اسی رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے وہ قربانیاں دی ہیں کہ حضور بھی خوش ہو گئے اور فرمایا میرے اس چچا کا نام سید الشہداء آسمان کے ہر دروازے پہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور میرا یہ چچا نہ صرف اسد اللہ ہے بلکہ اسد الرسول بھی ہے، یعنی اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ اللہ اس کے رسول، اللہ ان شیروں کے صدقے جو شہداء احد میں شہید ہوئے، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔